برطانیہ کے ایسے آسیب زدہ مقامات جن کی کہانیوں نے سننے والوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ برطانیہ کے 5 خوفناک آسیب میں گھرے گھروں کی کہانی، جہاں اگر آپ بہادر ہیں تو ایک رات بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ مقامات کون سے ہیں، جانیے خبر ٹائم کی سٹوری میں۔ کیا دنیا میں ہمارے ساتھ بھوت پریت کی موجودگی ایک حقیقت ہے یا افسانہ؟ کیا یہ مخلوق ہمارے ساتھ رہتی ہے؟ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ مخلوق ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھروں میں رہتی ہے، مگر برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے لوگ بھی اس سے اس قدر خوف زدہ ہوں گے، یہ شاید کسی کو معلوم نہ ہو۔ دنیا کے ہر ملک میں اپنی اپنی بھوت پریت کی کہانیاں اور اس سے منسلک افسانوی کردار موجود ہوتے ہیں، لیکن برطانیہ جہاں سے غیر مرئی واقعات اور کہانیوں کی باقاعدہ تفتیش کا آغاز ہوا تھا، شاید زمین پر سب سے زیادہ آسیب زدہ ملک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ برطانیہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں قدیم قلعوں، محلات اور شراب خانوں کی کمی نہیں۔ آج کے دور میں بھی یہاں بہت سی ایسی قدیم جگہیں موجود ہیں جو آسیب زدہ مشہور ہیں، اور جہاں جا کر آپ کھا پی تو سکتے ہی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہادر ہیں تو آپ یہاں ایک رات بھی بسر کر سکتے ہیں۔ انہی 5 بڑے آسیب زدہ مقامات کے بارے میں ہم آپ کو بھی بتانے والے ہیں۔ اسکرڈ ان ویلز، یہ ویلز کا قدیم ترین شراب خانہ ہے جس کی تاریخ 900 برسوں پر محیط ہے۔ اسکرڈ ان نامی شراب خانہ بریکون بیکرز نیشنل پارک کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ اگر آپ یہاں کے مقامی افراد کی باتوں پر یقین کریں تو شاید یہ برطانیہ کی سب سے زیادہ آسیب زدہ جگہ ہے۔ اس عمارت کے آسیب زدہ ہونے کی کہانیوں کو اس عمارت کے ماضی سے ہی جوڑا جاتا ہے، جب یہاں ایک عدالت اور جیل ہوا کرتی تھی، اور جہاں سینکڑوں قیدیوں کو لکڑی کے شہتیر سے لٹکا کر پھانسی دی جاتی تھی۔ لکڑی کے یہ شہتیر اب بھی اسی شراب خانے کے عقبی حصے میں موجود ہیں۔ صدیوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی کہانیوں میں عمارت کے بالائی کمروں میں گونجنے والی خوفناک ہنسی اور عمارت کے درجہ حرارت میں اچانک کمی کی بات کی جاتی ہے۔ اس عمارت میں ہر ماہ کئی مرتبہ گھوسٹ ایونٹس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں موجود ایک گیسٹ روم میں بھی رہ سکتے ہیں، جہاں کے کمرے انتہائی روایتی اور قدیم ہیں، جہاں پتھر کے چولہے، آتش دان اور گھر کا پکا ہوا کھانا ملتا ہے۔ دیہی نارتھمبرلینڈ لینڈ کے دور دراز علاقے میں ایک جگہ چوہنگم ہے جسے برطانیہ میں سب سے زیادہ آسیب زدہ قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 12ویں صدی میں یہ قلعہ ایک خانقاہ ہوا کرتا تھا جو متعدد مواقعوں پر اسکاٹ لینڈ سے آنے والے حملہ آوروں کے نشانے پر تھا۔ اس قلعے سے اسکاٹ لینڈ کی سرحد بمشکل 15 میل دور تھی۔ ابتدائی طور پر یہ جگہ ایک خانقاہ تھی، تاہم 1344 میں اس کے گرد ایک قلعہ بھی بنا دیا گیا، کیونکہ یہ شمال کی طرف جانے والی برطانوی افواج کے لیے حکمت عملی کے لحاظ سے اہم تھا۔ 1298 میں کنگ ایڈورڈ اول بھی ایک جنگی مہم پر پہنچنے سے قبل یہاں ٹھہرے تھے۔ قرون وسطیٰ کے پورے دور میں چوہنگم میں بہت سے قیدی لائے گئے، اور ان قیدیوں میں سب سے بدقسمت قیدی وہ تھے جنہیں جان سیج نامی ایک شخص کی نگرانی میں یہاں رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جان سیج کی شہرت شدید تشدد کرنے والے جیلر کے طور پر نمایاں تھی، اور انہیں عرف عام میں بچر آف دی اسکاٹس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج بھی اس قلعے کے تہہ خانوں میں ان آلات اور ڈیوائسز کی نقلیں موجود ہیں جنہیں جان سیج قیدیوں کو خوفناک اذیت دینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ آپ اس قلعے میں جا تو سکتے ہیں، اور یہاں آپ کو دورہ کروانے والے آپ کو اس قلعے کی راہداریوں میں بھٹکنے والی روحوں کی کہانیاں سناتے ہیں، خاص طور پر بلیو بوائے کی کہانی، یعنی ایک بچے کی روح جو ایک راہداری میں موجود ہے، یا ایک عورت جو رات کے اوقات میں قلعے کے صحن میں پھرتی دکھائی دیتی ہے اور قریب سے گزرنے والوں سے پانی بھی مانگتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ویٹربی، نارتھ یارکشائر کی، جہاں ڈریکولا نامی ناول کے مصنف بریم سٹوکر آئرلینڈ سے تعلق رکھتے تھے، مگر آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے اس مصنف کو ڈریکولا کا کردار لکھنے میں جس جگہ نے ترغیب دی وہ برطانیہ کا ساحلی قصبہ وٹبی تھا۔ 7ویں صدی میں تعمیر کردہ وٹبی ایبی نامی عمارت سے زیادہ حیرت انگیز عمارت کا تصور کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو۔ اس عمارت کی باقیات کھنڈرات کی صورت میں نیم ٹوٹی چٹان کے اوپر موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں یہ بھی ایک خانقاہ تھا، اور اس کے بانی سینٹ ہولڈا کا مبود بھی یہاں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کانسٹینٹس ڈی بیورلی نامی راہبہ کی روح بھی یہاں موجود ہے، جنہوں نے پاک دامن رہنے کا اپنا عہد توڑا، جس کی پاداش میں اسے اس عمارت کی دیواروں میں چنوا دیا گیا تھا۔ اس عمارت کے نیچے موجود ساحل وہ جگہ ہے جس کا انتخاب برام سٹوکر نے کاؤنٹ ڈریکولا کا کردار متعارف کروانے کے لیے کیا۔
अगर आप हॉरर पसंद करते हैं तो यहाँ आने का बेहतरीन वक्त वो है जब विटबी गोथ वीकेंड मनाया जाता है, जिसमें गोथ सकाफत को सेलिब्रेट किया जाता है। साल में 2 मरतबा यानी अप्रैल के इख्तिताम और नवंबर के आगाज पर आप यहाँ आकर अपने इन भूतों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और अगर अब बात की जाए ग्लौसिस्टरशायर के कदीम रीम्सराय की, तो कुछ लोगों का कहना है कि ग्लौसिस्टरशायर में एंशिएंट रीम्स इन नामी एक पब यानी शराब खाना था, जो कि बरतानिया के सबसे ज़्यादा आसेफज़दा मुकामात में से एक है। कहा जाता है कि ये सराय बहुत पुरानी है। ये आज से तकरीबन 550 साल कबल 1492 की तामीर की गई थी और आज भी लगभग वैसी ही दिखाई देती है। ये एक बोसीदा सी इमारत है जो अपने ही बोझ तले दबी हुई है, जिस पर सब्जे और इश्क पेचा की बेलें भी फैली हुई हैं। इस इमारत में लकड़ी का इस्तेमाल बकसरत से हुआ है और वक्त के साथ साथ इस पर शिकस्त और रिख के आसार नजर आते हैं। इसको देखकर ही इसकी बोसीदगी और एक किस्म की आसेफज़दगी का एहसास होता है कि आप कहाँ आ गए हैं। और जब आप इसके अंदर जाते हैं तो फिर किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास मजीद बढ़ जाता है, जिसकी वजह यहाँ पे मौजूद भूत प्रेत और आसेफ हैं। पहली नज़र में ही ये किसी भी दूसरे कदीम शराब खाने की तरह लगती है, जिस पर मौसम के असरात नुमायां हैं और जिनमें पत्थर की खुरदरी दीवारें, पीतल के आराइशी घोड़े, बढ़ते हुए आतिशदान और लकड़ी के शहतीर हैं। लेकिन करीब से देखें तो आपको अजीब व गरीब नवारात नजर आएंगे। आपको दीवार पर चिस्पा एक मेंढे का सर, शीशे के केस में एक हनूत शुदा बिल्ली और डार्ट बोर्ड के पास पत्थर के फर्श पर एक ग्रिल लगी हुई नजर आएगी। ये इस जगह की निशानदेही करती है जहाँ से एक औरत और 2 बच्चों की लाशें मिली थी। कहते हैं कि इनकी कुर्बानी दी गई थी और ये भी दावा किया जाता है कि यहाँ अजीब से भूत बख्शो यानी राहिब और खाना जंगी के सिपाही नजर आया करते हैं। और वहाँ की कहानियों में अजीब और गरीब किस्म की रोशनियों के फूटने की भी बातें की जाती हैं। ओइजा बोर्ड्स, भूतों के शिकार के आलात और तरह तरह की डरावनी कहानियां सुनने वाले माहिर गाइड्स की क़यादत में जब आप वहां रात गुजारेंगे तो आप इसके बारे में खुद ही किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये जगह कैसी है। और अब बात करते हैं स्कॉटलैंड के एडिनबरा कैसल की। बरतानिया के तमाम आसेफज़दा मुकामात खामोश देहातों में ही नहीं पाए जाते। अगरचे लंदन भूतों की कहानियों के लिए मशहूर है, मगर स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडिनबरा भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि शहर में सबसे ज़्यादा आसेफज़दा मुकाम इसकी सबसे मशहूर इमारत एडिनबरा कैसल यानी एडिनबरा किला है। कैसल रॉक नामी एक वसी आतिशदान पहाड़ी पर यह किला गुज़िश्ता 1000 सालों से मौजूद है। इसके बारे में इतनी ही असेबी कहानियां मशहूर हैं। बहुत सी बरतानवी किलों और शानदार इमारतों की तरह यहाँ ग्रे लेडी के भूत के देखे जाने की बात भी अक्सर की जाती है। कहा जाता है कि ये जेनेट डुगास की रूह है जो वहाँ घूमती है, जिसे 1537 में किले के बाहर सीख पर भून दिया गया था। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि एंग्लो स्कॉटिश खाना जंगी के भूत पर वहाँ घूमते हैं। वहाँ कभी कभी एक बगैर सर वाले शख्स का भूत भी घूमता है। ये भूत ढोल बजाने वाले उस शख्स का है जिसने 1650 में ओलिवर क्रोमवेल के खतरे से आगाह करने के लिए ढोल बजाया था। बाज़ औक़ात इसे आज भी किले के मैदानों पर ढोल बजाते देखा जाता है। सबसे अजीब व गरीब कहानी एक साबिक कैदी की फरार की है, जिसने खाद से भरी वेल बेरों में छुपकर फरार होने की नाकाम कोशिश की थी, जिसकी पादाश में उसे किले से नीचे गिरा दिया गया था, जिसके बाइस इसकी मौत हो गई थी और इसका भूत भी वहां दिखाई देता है। लेकिन कहा जाता है कि इसके नजर आने से कब्ल आपको इसकी बू भी आने लगती है। मगर ये हकीकत है कि जहां दुनिया में इंसानों को भेजा गया, वहीं इन गैर मर्ई मखलूकात को भी दुनिया में भेजा गया था, जो कहीं भी किसी भी जगह मौजूद हो सकती है, मगर डर ना मना है।